گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں والد محترم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ایک پرانی تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تقریر آپ نے شاہ پور میں غالباً 1980 میں ارشاد فرمائی تھی۔ اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ خصوصاً سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن ندري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن ندري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ووفقني لما تحب وترضى وأعوذ بك من السمع والرياء. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللہ پنجابی جوڑتے کھچڑی میرے خیال بیمار ہیں کھچڑی چاہیے اگر پنجابی کری قاری صاحب اردو میں کر رہے تھے ایک صاحب پنجابی میں کر رہے تھے. چلو اچھا بھائی چلو پنجابی کی مادری زبان ہے یہ انشاءاللہ اردو بھی گزارا ہو جائے گا. مکرم محترم معزز حاضرین کرام گاڑی اس مسجد دا سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام دا سالانہ یہ جلسہ ہے. اس جلسے پہلے بھی اس سال جس سال ووٹ سال ابھی کرو ایک سال ہی گزرا اس سال درمیان میں ایک گزرا تو اس تو پہلے سال ووٹ سان اس ووٹاں سال میں یاد میں دروازے چڑھے تو تھے بینر تے مورتاں مرداں تے عورتاں دیا اس میں آیا سا وشکار شاید پچھلا سال ناغا ہو گیا تو اس سال پھر میں حاضر رہا ہوں. ویسے ایک دفعہ پہلے میں حاضر رہا ہوں اس دن میں موقع پورا ملا. وہی وجہ ایسی کہ میری طبیعت بھی ذرا چل گئی اور میرے اصل مقرر سان اور تشریف نہ لے آیا تو سارا مہمانہ کا وقت میں مل گیا اور اس دن سٹیج ہوتے باہر سی اور اس دن میں تھک گیا 2 گھنٹے تو زائد میں مسئلہ توحید دا اور رسالت دا قرآن مجید کی جیڑی صورت میں یاد نہیں سامنے آئی اور دل کھول کے میں اس دن جانا وہ موقع بھی پورے موقع اس اصل تقریر جیڑی مقصودی تقریر اور بیان اور خطاب ہے وہ حضرت قاری صاحب تھا جیڑے کہ سمجھو تھوڑے محبوب مقرر نو اور بین الاقوامی مقرر اور مبلغ نو اور اج کل مقرر وہ ہوں اس کی تبلیغ لوگ غور نہ سنتے جس دیا ٹیپاں چلن آئیے نہیں سمجھ اسی ٹیپ اپنے نیڑے نہ لگن دیں ان کی تصا کوئی چوری لائی اسی ان ٹیپاں سے آ کے علماء کی قدر و قیمت مساجد کے مجمع مسلمانوں کا مسجد واز واسطے حاضر ہونا رل کے بیٹھنا قال اللہ قال رسول اللہ سننا اور پھر اس کو استفادہ کرنا نماز پڑھنا اس چیز نے آ کے ان چیزوں کی رونق مار دیتی. مساجد مجمع تھوڑے ہو گئے اس دن اور یہ ٹیپ میں کوئی ناجائز نہیں کہنا کوئی فتوا نہیں لانا ویسے میں کہنا میں بہرحال اس ٹیپ والی تقریر کا وہ اثر نہیں ہوتا جہاں اصل مقرر سامنے ہوئے اس کی شکل نظر آ رہی ہوئے اور اس کی تقریر زمانی بھی اور جیڑے اشارات کردا وہ بھی اس کے آدمی دیکھ رہے ہوئے اس کا اثر ہو رہے کہ جی یہ آواز ریل وچ بند اس کا اثر ہو رہے. ویسے رونق بڑی عجیب ہے نالے اپنے دنیا دے کام کرتا رہا تو نالے اپنا دبایا بٹن چل مولوی صاحب شروع ہو گیا فلان. میں خوشحال ویکھیا گندی نالی صاف کرنے والا گندی نالی سویرے صاف کر رہا ہے اور اس نے ٹیپ اس گندی نالی رکھی اور مولوی صاحب لگ گئے اور نالی صاف کر رہے. دور جو مشینری آ گیا ہر شہر کا بٹن دباؤ. ایک بندہ میں پوچھتا پیدا مولوی جی کوئی یہ وقت بھی اسی بھی سن امام خطیب واسطے بھی بٹن دبان دے نال گزارا ساڈا تھی ویسی. میں کہ یہ تو مشکل ہے امام تے بندے ہی ہونے چاہیے کہ نہیں جی امام دی جی ٹیپ بری ہوئے یہ پیش دی ٹیپ ہے دیگر دی شام دی یہ خطبے دی ان بھی گزارا ہو جاتی. میں کہنا جی ان کوئی نہ گزارا ہو سی. بہرحال اصل میں عرض کی کر رہا سا اصل تقریر
اس جلسے کی جڑی بنیادی اور مرکزی اور مقصودی تقریر ہے وہ حضرت قاری صاحب کی، وہ تشریف لے آیا۔ ان ساتھیاں من اے بھائی خلیل صاحب تے قاری صاحب سبق پڑھا سا، لیٹ کے سبق پڑھا رہے سا، میرے نال ایک ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا، اج 48 دن ہو گئے، پنڈی کی سڑک پر میرے نال ایک حادثہ ہوا۔ اللہ من بڑی مصیبت تو بچایا، چھوٹی جی مصیبت آئی لیکن وہ بھی میرے واسطے ناقابل برداشت، میرے اس کندھے کی مصیبت، اور اجے میری اس بازو تے اثر ہے۔ میں لیٹ کے سبق پڑھا رہے سا، تشریف لے گئے، میں کہا جی میں حاضر ہو جا سا، تو اس سلسلے انہاں حکم دیتا میں تھوڑے وقت واسطے حاضر ہو گیا۔ اصل وقت ہونا مہمانہ دا، میں زیادہ وقت نہ لواں گا، اپنا وہ دتا وقت جڑا اس دے اندر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو، قرآن اور حدیث کی روشنی جڑے میں عرض کر سکیا وہ کراں گا۔ تواڈے تے لازم ہے کہ تسی بڑے سکون تے اطمینان نال، توجہ تے دھیان نال جاگ کے بالکل توجہ نال سنیو۔ میری انشاءاللہ بات جڑی ہے قرآن دی سی، حدیث دی سی، یا کوئی کسی بزرگ دا پیڈا پکا قول سی، یہ شعر بھی کوئی ہویا تے وہ بھی کتاب و سنت دے اندر ہو سی انشاءاللہ۔ بڑے سکون نہ نعرے مارے قاری صاحب دن پابند کیتا ہے۔ نعرہ بازی جڑی ہے نا، اس نعرہ بازی مقرر جڑا ہوندا اس کی طبیعت دوسری طرف متوجہ ہو جاندی، اور اس دی دماغ میں جڑی مضمون دی آورد ہوندی ہے اس وچ خلل پی جاندا ہے۔ نعرے پھر کبھی کبھی نعرے دے وچ مقابلہ لگ جاندا ہے، اور پھر نعرہ پھر نعرے بھی کوئی ایک تے ہوئے نا، کسی دا کوئی نعرہ، کسی دا کوئی نعرہ، کسی دا کوئی نعرہ ہے، نعرے 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 بھی۔ اس واسطے میں سکون نہ سنیے، سمجھو بھائی ایک مدرس سے پڑھان والا اسی اگے طالب علم بیٹھے ہیں تو سن سبق پڑھا رہے ہیں، یہ میرے بارے کہیں سمجھیو۔ اچھا بھائی، انہاں چند تمہیدی باتوں کے بعد میں عرض کراں گا کہ یہ مہینہ ربیع الاول دا، ربیع الاول اگے عوام دے وچ اس دا نام کیا 12 وفات، ہو جس دن لوگ خوشیاں کرتے ہیں نبی پاک کی وفات والے دیہڑے 12 وفات۔ کوئی غیر مسلم ویکھے تو آکھے مسلمان ہو تسی تے گڈ آکھدے ساڈے پیغمبر دی وفات تے وصال ہے، تے وفات تے وصال والے دن کی کر رہے ہو؟ میں نے ایک عیسائی ملیا وہ کہندا مولوی صاحب تم تو ہماری نقل کر رہے ہو کرسمس کی۔ میں ان کی جواب دے گا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ربیع الاول دن دی، اس وچ کوئی انکار نہیں۔ میلاد النبی ثابت ہے، پیغمبر کی پیدائش، میلاد النبی کا لفظی معنی کیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا، پیدا ہونا میلاد سے بالکل ثابت۔ اور پھر یہ بھی ناری بات، اور بچے یار بچے جڑے اگے بیٹھے ہیں نا، یا ایک باری اٹھ جاؤ یا کوئی اٹھے تو میں سختی نہ نوٹس لواں گا۔ اصل مسئلہ ہے کہ بچے جڑے نماز مجلس بچیاں دا مقام ہے پیچھے آئی سمجھ، تھی ہوں اگے بہ گئے ہو تمہیں اٹھانا تو میں نہیں، جس اٹھنا ایک باری اٹھ جاؤ، میری طبیعت دوسری طرف متوجہ ہوگی تو میں بات بھول جائے گی۔ عرض کی کر رہا سا بھائی، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول، اور ربیع کا معنی عربی دے اندر ربیع معنی بہار ہے، بہار اے اج باغ وچ بہار آئی، موسم بہار۔ اس ربیع دے اندر اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت وہ بھی اس مہینے دے اندر، دین دی روحانیت دی بہار بھی اس مہینے دی، اے وفات کا مہینہ بھی ہے تے میلاد کا مہینہ بھی۔ وفات میں قریباً اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی تاریخ میں مختلف قول نے، بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اس مہینے دی 2 تاریخ ہوئی، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس مہینے دی 9 تاریخ ہوئی، اور ایک کچھ تھوڑے جے بزرگ نے جنہوں کا ایک قول بھی کہ شاید 12 ربیع الاول ولادت ہوئی،
لیکن انہاں وچوں محقق قول تے پکا تے پیڈا قول او 9 ربیع الاول دا 9 ربیع الاول کیوں اس کی دلیل کی ہے ایک صاف حدیث وچ فرمایا پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولدت یوم الاثنین میں اللہ تعالی نے یوم الاثنین سوموار کے دن پیدا کی نبی پاک کی پیدائش وار کے اعتبار نہ حدیث بھی کیا کدو ہوئی ہے سوموار یوم الاثنین سوموار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقاً وفات بھی کی ہوئی ہے سوموار تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول وحی بھی کی ہوئے غالباً سوموار تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت بھی کی تھی آپ کو باقی وقت پیر کا دن ہوا یا نہ ہوا تو کوئی پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں پیر کا دن تو آ پیر ساڈے جو سمجھے ہوئے اے وڈا پیراں دا پیر یعنی مرشد حضور جس کسی اردو والے آخیا نا پیر کا دن وہ پیش نظر ایک چیز سی جو میں کہیے ساری دنیا دے مرشد تے پیر کون آکو محمد الرسول اللہ حضرت محمد ذی شان اور اللہ دا قرآن بڑے مرشد تے یہ نا بڑے مرشد ہاں تو پیر کا دن ایک یقین ہے کہ حضور سوموار والے دن پیدا ہوئے لیکن وہ حساب کرنے والا ریاضی دانا حید دانا انہوں نے حساب کیتا ہے مصر کا ایک بہت بڑا حید دان اور ریاضی دان محمود پاشا فلکی بڑا مورخ ہے اس نے اپنے وقت تو لے کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سن ولادت تک سارے چناں دے دن 29 بنا کے 30 بنا کے سارے چند پیچھے گندا گیا صدیاں دے گندا گیا اور پھر گن کے تحقیق کر کے اس ثابت کیتا کہ میری تحقیق کے مطابق کسی صورت وچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سن ولادت کی 12 تاریخ سوموار نہیں ہوتا سوموار بنتا یا 2 تاریخ یا بنتا ہے 9 تاریخ بات سمجھو یا نہیں اے ربیع الاول بات یاد رکھا ہے اللہ اکبر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا ایک مہینہ اور شاید اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت ایک ہی ہوئے کہ نبی پاک نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین شافع معاشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اسی مہینے کیتا تے وفات وصال بھی نبی پاک دا اسی مہینے بھی کیا شاید اس وچ اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا ہوئے ٹھیک ہے کائنات دی سب تو معظم ہستی امام الانبیاء پیدا ہوئے اس مہینے تے وفات بھی انہاں دی اسی مہینے کی ہوئی ہے مت انہاں دی پیدائش کی خوشی وچ اعتدال تو ود جاؤ مت انہاں دی وفات وچ غم دے وچ اعتدال تو ہٹ جاؤ اعتدال تے رہنا نہ غمی وچ کیے اپنے آپ تو باہر ہو جانا نہ خوشی دے وچ اعتدال تو ہٹ جانا اس میں وفات بھی ہے اس میں ولادت بھی ہے حضور دی پیدائش بھی ہے حضور دی وفات بھی اے او ربیع الاول مہینہ اس مہینے بعض جگہ دیتے سیرت کئی لوگ جڑے اپنے اپنے طور پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو خراج تحسین پیش کرن دے مختلف طریقے اپنے اپنے مسلک دے فرقیاں دے میں کسی نے کچھ نہ آتا لیکن اپنا مسلک تو میں دسن دا حق ہے نا انہیں نا اس کو میں کوئی روک سکتا نہیں اپنے اپنے طور پہ نبی پاک نو خراج تحسین پیش کر دیں کوئی ان دن میں جلوس کٹ دیں جھنڈیاں بنا دیں ریڑیاں تے سوار ہوں دیں اور اس سلام سلاد وہ پڑھیا اس طرح کیتا اور بازاراں گیا اور پھر بازاراں جی دوسرے فرقے مکتب فکر کے لوگ انہوں نے ذرا کیے کچھ چھڑیاں لے لیا انہوں نے دکان دوجا نعرہ مار لیا انہوں نے چڑھا لیا جو دوجے گواٹی جڑے وہ اس غم کی صورت میں وہ یہ کھاتا کر دیں وہ بھی نہیں کر دیں تو سارے دیا یہ چھبیاں جلن آ رہا سیا وہ اپنے طور پہ انہوں وہ مبارک ہوئے اپنا انہوں کا وہ طریقہ کچھ لوگ اس مہینے کے اندر کوئی پابندی تو نہیں کہ اس مہینے سرپری سیرت النبی بیان کرنی لیکن چونکہ حضور دی پیدائش اس مہینے کے اندر ہوئی ہے یاد آ جانا سن بھولے مسلمانوں کہ اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے سب تو جڑے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے سارے اتنے سب تو بڑا احسان جڑا اللہ تعالیٰ سارے اتنے کیتا
وہ اس مہینے وچ ہویا اور وہ احسان کیڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم قرآن لقد من اللہ لقد یاد رکھا ہے جو کچھ عربی نام ہے نا جس کے سے لقد یاد رکھا ہے عربی بھی جتھے لام تے قد تے ماضی تے سارے نہیں گل سمجھنی جڑے کوئی گرامر سمجھ دین نہ بان کسی زبان دی انہوں نے کچھ سمجھ آنی پر چلو کلام سمجھ آ گئی عربی زبان دے اندر جتھے لقد آ جائے اتنے ان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ قسم چاہ کے بیان فرما رہے ہیں اتنے قسم دا مضمون جڑا ہے وہ معذوف ڈٹھا پیا ہے وچوں وہ سمجھیندا جتھے لقد آ جائے اتنے بھی رب تعالیٰ نے کیا کیا لقد من اللہ یعنی ان میں نہ سمجھو اللہ تعالیٰ فرمایا قسم میں نے اپنی ذات دی لام میں نے البتہ سر پر قد میں نے تاکید من اللہ میں نے قسم اپنی ذات دی ضرور بے ضرور پیلی پکی گل میں احسان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد آ جائے گل جی ان بھی قرآن کی ہر گل رب جو کچھ آ کے رب کا پیغمبر صحیح سمجھ نہ جو کچھ آ کے وہ دونوں سارے بسر چشم قبول نو لیکن گرامر کی روح نہ عربی زبان کے قاعدے کی روح نہ جس مضمون پر لقد آ جائے وہ تین سمجھو اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم چاہ کے یہ مسئلہ دسیا یہ سمجھ گیا نا گل دو تر لقد سنا دینا قرآن کے ایک تو لقد یہ ہے نا نال لگتے ہاتھ اور لقد سنی جاؤ صحابہ کے بارے کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اتنے بھی اللہ فرمایا من قسم اپنی ذات دی البتہ تاکید پیڈی پکی گل میں رب قسم نہ پیا آکھنا اللہ کے رب ہوں آخ سکتا کام بھی بندیاں واسطے رب قسم پہچاندا اللہ تعالیٰ کئی مسئلے دین جی اللہ تعالیٰ نے آپ قسم اٹھا کے تے دسے کہ کئی مسئلے ہوں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے پیغمبر اے مسئلہ بعد میں دسو پہلے میری قسم چاہو قل بلا وربی لتبعثن قل ای وربی لتبعثن وہ تو نبی پاک نے فرمایا میرے پیغمبر وہ ربی میں رب دی قسم چاہ کے مسئلہ قیامت کا دسو اتنے حضور کو قسم چوائی اتنے جتنے صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا دا خوشنودی دا سرٹیفکیٹ تے سند تے پروانہ تے جنت دی بشارت دیتی ہے اور انہوں دے ایمان تے اخلاص دی رب نے شہادت دیتی ہے اتنے بھی رب کی فرمایا بچے میں ایک بار کہا چھوٹی میرے کول ہے تو میں زود رنگ بڑا جلدی میں ناراض ہونا بڈھا ہوں میں 70 سال کا یہ بھی گل کرنی ایک بار میں کہنا اٹھ جاؤ تو کوئی حرکت کی تھی تو میں چھوٹی مار تھا 2 بار ہو گئی انہوں نے ایک بار رہ گئی یا آگے بہنا نہیں سا میں اپنے بیان وچ کوئی بات کوئی گڑبڑ برداشت بار بار جی دسیا خدا نے بنے ہو تھی نہ وڈین بھی نہیں سنن دیں ہاں بھائی اللہ تعالیٰ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین من قسم اپنی ذات دی پکی پیڈی گل رضی اللہ میں راضی ہو گیا یعنی صحابہ نو رضا دا تے خوشنودی دا سرٹیفکیٹ رب دتا تے قسم کیا کے دتا قسم اگر لمبا مضمون ہے وہ بیان کرنا نہیں انل مومنین انل وہ مومنین کتنے آئے آپ کو 1400 آپ کو کتنے آئے وہ کیڑے مومنین جنہ مومنا نے نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا یبایعونک تحت الشجرہ ایک ککر دا درخت ہے جس تلے نبی پاک نے اس اپنے صحابہ دی قدسی جماعت کو 1500 1500 دو میں روایتاں 1400-1500 صحابہ نے نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا یعنی نبی پاک نو بیعت دتی ہے حضور نو عہد دتا اور کس گل دا دتا اے ادوں دتا جدوں اے افواہ پھیلی ان عثمان قد قتل کہ عثمان کافرہ نے مار دیتے سفیر بن کے گئسان افواہ چل گئی انہوں نے قید کر لیا ماریا نہیں
ہوں تھی کہتے ہیں نا کہ نبی ولی ہر شہ پہ بیٹھتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں عوام کا. تو امام الانبیاء بھی تو صحابہ 1500 جڑے وہ صحابی انہوں نے جو ایک ہی پڑھ گئی تو ڈرو تو اس وقت کے سارے مولوی تے پیر ساڈے جے گناہگار خطا کار بدکار تے وچ نیک بد انہاں سارے نے ہی پڑھ گئی ڈرو تے نبی پاک تے چھوٹے جے صحابی ہوئے تے اس چھوٹے جے صحابی جڑے ہیں سارے پیراں مولویاں تے آکو بھارا ہے بھارا یہ نہیں. وہ 1400-1500 صحابہ نے خود امام الانبیاء خاتم الانبیاء بھی تے افواہ آئی ان عثمان قد قتلا تے احتمال دونوں آ گئے افواہ ہوئے غلط خبر ہوئے یہ بھی ہو سکتا خبر ٹھیک ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت اس واسطے نہیں بیعت اگر خبر سچی ہے عثمان مارے گئے تو پھر عثمان کا قصاص لینا میرے ہاتھ وچ ہاتھ دیو عہد دیو وہ بیعت علی قصاص ہے عثمان. اتو جانے عثمان دا مقام ذوالنورین دا غنی دا کامل الحیاء والایمان دا انہوں دا مقام بھی سمجھی جاؤ کہ جنہوں نے پیچھے نبی پاک بنایا اپنی 1500 صحابہ دی جماعت سے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے مقام عثمان یا نہیں. اس جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان عثمان ذوالنورین اس وقت نبی پاک بیعت لئی بیعت انہیں جنہ بیعت دیتی ہے اللہ فرماندہ میں قسم ہے میں انہوں تے میں نے بندہ میرے آدھا اللہ پڑھ راضی ہویا تو بعد پچھو ناراض ہو گیا. میں کیا آیت پڑھ میں تو راضی ہونے والی آیت پڑھی ہے تو آیت پڑھ ناراض ہونے والی آیت تو کتنے آئے وہ ایس کوئی آج کو ہوں بھی چیلنج ہے نارے میں آخیا کچھ عقل نہ گل کر وہ اللہ تیرا ہو سی جس کل ناراض ہو جانا تو ان پتہ کوئی نہیں تک راضی ہو گیا. ساڈا اللہ عالم الغیب و شہادہ ان ہر شہدا پہلے پتا ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا جو کچھ قیامت تک ہونا سب کچھ اللہ دے سامنے اے حال ماضی استقبال دے فرق اے تیرے میرے نو رب اگے سارا کچھ کیے جو کچھ ہونا قیامت تک ذرے ذرے دا رب نو تے جے رب نو پتہ ہوئے تے کل نہ تے میں ناراض ہو جانا تو پہلے وہ رب راضی کیوں ہونا بات رب دی قسم کے دے گئی لقد رضی اللہ لقد اور میں راضی ہو گیا انل مومنین انل وہ سارے مومنین ہو گئے کہ نہیں تو ساڈے گوار سن مومنین نہیں سدے سن مسلمین سدن تھوڑی جی ساری کچھ روایت کر دیں کہ قرآن انہن کی پیدا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا بیعت دتی ہے اور جن بیعت آتے ہو جٹا بیعت کسی دی بیعت ہے ہونا کسی دی بیعت ضرور بیعت ہونگی جدہ کوئی نو پیر ہے تو شیطان پیر رہی دنیا دھوئے نہیں. میں نے کہا میں کیا ان بھی پیر میرا ہے لیکن میرا بڑا پیر قرآن ہے تو دوجا پیر میرا محمد عزی شان ہے تو تیرے محاورے کا مطلب میں صحیح بنا دینا جس کا قرآن تے حضرت محمد عزی شان کا فرمان اے دونوں جس کے پیر نہیں باقی ہوتا پیر کون ہے یہ دوجا پیر پڑھنا اے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے اے مستحب ہے ایک ہی مستحب سمجھو اچھا آدمی سنت کے مطابق مل گیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو ورنہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. اور سمجھے وہ جڑا فرض ہے نا مرید ہونا وہ قرآن تے محمد ذیشان کا مرید ہونا وہ فرض ہے اور خدا سنا دے گا انشاءاللہ. ہائے ہائے میں کہ تیرا اللہ اسی جن کل کا پتہ نہیں پر راضی ہو گیا تو پیچھے ناراض ہو گیا وہ میرا علی میرا اللہ جو رہی نا وہ عالم الغیب و شہادہ ان سب کچھ پہلے پتا یہ پیچھے ناراض ہونا ہاس ایک کم کر کے پچھو تانا ہاس میں ان کیوں کیتا کہ وقت وہ اللہ عالم الغیب و شہادہ نہیں وہ کوئی تیرا اللہ اسی ساڈا اللہ تے عالم الغیب و شہادہ کر اس مضمون میں لمبا نہ کر دے اے لقد سن لے ابھی گل اگر لمبی جاندی تھی تو صحابہ کی عظمت مضمون چل سی کچھ سیرت کچھ بھی نہیں ایک لقد سنے ایک لقد اور سن لو اے لقد رضا ایک لقد سن لو نرز گیارہ ہونا ہے اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یہ بھی لقد قرآن دا حافظ اپنے تو پوچھ لئیو اتنے رب تعالی نے عیسائیاں اتے
عیسیٰ علیہ السلام دی بگڑی ہوئی امت تے جنہ اپنے پیغمبر نو ہاتھ تو ودایا، بعضیاں نے اللہ کیا، بعضیاں نے ابن اللہ کیا، بعضیاں نے ثالث الثلاثہ کیا۔ رب تعالیٰ نے اس سے لام نال قد نال ماضی نال قسم چا کے رب تعالیٰ انہوں نے تے فتویٰ لایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ بہت کوئی شک فتوے چ رہ گیا کہ میں لایا یا مولوی نے لایا یا قاری نے لایا یا پیغمبر صاحب بھی نہیں لایا، یہ کہاں لایا؟ کہ جڑا اللہ فتویٰ لایا وہ تو اصل لاؤنا ہی لاؤنا ہے، جن نے اتنے لایا سو لگنا ہی لگنا۔ اللہ کی بات بدل دی، اتنے بھی رب کیا کیا من قسم لقد کفر الذین، وہ پکے کافر نو جنہ میرے پیغمبر نو میرا بیٹا بنایا، میری جز بنایا۔ اے لقد بھی سن لے، بھی تیران ہو گیا، لمبا مضمون نہ کر، دو لقد ہوں آ گیا اے لقد جس دسام کی یاد میں پڑھی، لقد من اللہ، لقد من اللہ، قسم ہے میں نے اپنی ذات دی، پختہ بات ہے، پکی بات ہے، من اللہ، اللہ تعالی نے احسان کیتا، کیڑا احسان کیتا؟ ہوں اللہ دے احسان گنی دن، جو کچھ کھاندے ہو، جو کچھ پیندے ہو، جو کچھ برتتے ہو، سارے اللہ کے احسانات ہی نہیں، لیکن ایک تے اللہ تعالیٰ قسم چاہ کے اپنا سب تو بڑا احسان، جس احسان ہے تے احسان ساری کائنات جو آخو نہ جنہ وچوں آخو نہ کنہ وچوں بھیجا من ہم پکائی رکھو، سپارہ چوتھا سورت آل عمران۔ ہوں ذرا اور ٹر چلنے او اگا 28 پارے ٹر چلو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من، یہ 28 پارے اتنے بھی کیا گیا۔ اللہ فرمایا میں او اللہ جس نے انہاں ان پڑھاں وچ، او عرب دے ان پڑھاں وچ، چوراں وچ، شرابیاں وچ، مشرکاں وچ، ڈاکواں وچ، جوئے بازاں وچ، انہاں وچ میں اپنا عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ تے کتوں بھیجا ہے؟ ملائکہ وچوں، جنات وچوں، نا من، کتنے مینوں میں ہو گئے؟ یہ نہ وسار سو، یہ دو اللہ جی ہوں اور سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام دعا منگی، وہ تو بھی او میں نے غلطی لا دی، اتبع لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا من انفسہم، او چلو کوئی بات نہیں، میں ہو چلا تھا من ہو سن اے من انفسہم، میں منہم کہہ گیا، بندہ غلطی کو جان کیے ایتا ناراضی نہیں، انشاءاللہ گاڑے حافظ نالے تجدی گزارے آرے والا اللہ ہوں میں ہو رہا ہے پڑھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نبی پاک کی پیدائش تو 2500 سال پہلے جدو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم نال کعبے دیاں بنیاداں اٹھائیاں، تے اس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دو باپ بیٹے رل کے کچھ دعائیں منگیاں، کچھ اس جگہ دے واسطے بھی دعا منگی، یا اللہ بلدن آمنا رب اجعل ھذا البلد، اللہ یہ بھی دعا منگی، وارزقھم من الثمرات، یا اللہ اس بستی والے پھلاں دا رزق، دانے دا نہ پھلاں دا، جاؤ نا حج تے باہر مکہ معظمہ چ جا تے میریاں گنیاں پہاڑیاں تے سنا مکی تے نکی نکی جھاڑیاں، پہاڑ بھی گنگے تے اندر بازار بھی جاؤ تے دنیا دا فروٹ اتنا گٹ ایک کیلا اتنے ہر ایک دے مور اور تل کے کیلا دکھتا پیا، اتنا کثرت اتنا فروٹ ہے، اتنے ثمرات معلوم ہے دنیا کے جتنے پیدا ہوتے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیوں قبول ہوئی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء وارزقھم من الثمرات، او دنیا دے پھل تے فروٹ کھچی کے جس سال اسی گیا میں پوچھا یار اتنا فروٹ کدو آ رہا ہے، تو ایک آدمی میں کہہ رہا مولوی صاحب 700 ہوائی جہاز فروٹ دونوں سے لگوایا، اللہ یہ دعائیں منگا ابراہیم علیہ السلام، دعائیں ایک دعا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے تاسیس کعبہ دے وقت، بنا کعبہ دے وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ایک دعا منگی، وہ دعا پہلے سپارے کا ایک اخیر لور کا جڑا نا وہ لکھی پی ہے سورت بقرے، یہ ہے کہ پکا لو کی دعا منگی، رب میں یہ دسنی ربنا وبعث فیہم رسولا، اگے آخو
اے حافظوں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. ہوں یہ آیت آگئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ آگیا من او سورۃ توبہ کے چلے جاؤ. لقد جاءکم رسول من انفسکم میں بھیجا ہے پیغمبر. پاروں نہیں بھیجا, فرشتیاں جو نہیں بھیجا, جناں جو نہیں بھیجا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. میں اللہ اپنے رسول یا فرشتیاں تو چننا یا میں کیے من الناس یا بندیاں وچوں چننا. اللہ تعالیٰ فرماندے میں بڑا احسان کیتا جنہاں پیغمبر بھیجے. تو پیغمبر کیڑے بھیجے؟ او جنہاں دے واسطے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام جنہاں واسطے دعا منگ احسان. حضور حدیث وچ فرمایا انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورویا امی. انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا. او جڑی انہاں 2500 سال 5 صدیاں کو تھوڑی نہیں ہے, کم و بیش والا نبی پاک تو ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنی صدیاں آپ کو 5 صدیاں 2500 سال. او اس وقت کی دعا ہے. نبی پاک فرمانے لو جڑی 2500 سال ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دعا منگی انہاں دعا باپ بیٹے کی دعا دا مصداق صرف میں ہاں. حالانکہ انہیں 2500 سال کے اندر ہزار پیغمبر آئے, لیکن وہ سارے کس لڑی چ آئے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے بنتی ہے, لیکن بواسطہ اسحاق علیہ السلام وہ لڑی تا عیسیٰ علیہ السلام وہ سارے کیے بنو اسماعیل نہیں بنو اسحاق نو. بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی وچوں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا. ایک محمد رسول اللہ. معلوم ہوا اس آیت کا مصداق حضرت محمد رسول اللہ, باقی انبیاء نہیں, کیونکہ دوواں دی اولاد وچوں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام انہاں دوواں دی اولاد وچوں صرف ایک لال پناہ لیا. کون؟ محمد رسول اللہ. انا دعوت ابراہیم. میں دعا ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں بشارت ہاں عیسیٰ علیہ السلام بشارت میں نے خوشخبری. میں وہ پیغمبر ہاں جس کے آن تو 600 سال پہلے 600 سال پہلے حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریباً 6 صدیاں 6 صدیاں کا فرق. 600 سال موٹی کی بات ہے. 600 سال پہلے اللہ کی وحی نال عیسیٰ علیہ السلام جس پیغمبر کے آن کی بشارت سے خوشخبری دے گئے سن. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ. میں بالرسول غلط پڑھا جان کے میں اور پڑھنا وَمُبَشِّرًا بِالرُّسُلِ. آپ ہی غلط ہے کہ نہیں؟ میں آقا وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ آپ کو غلط ہے. یہ آیا قرآن چو عیسیٰ علیہ السلام آخیا او بنی اسرائیل دعوے وال میں نبیاں میں اگلے کل اللہ دیا سچیاں نبیاں دی تصدیق کرنا اور اپنے بعد آن والے میں ایک نبی دی بشارت دینا صرف وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ. رسول واحد ہے رسول ہے ہوں وقت کتنے 2 رسول ہوں بہت سارے. نہ رسول آیا نہ رسول ہے نہ آیا, صرف کیا ہے بے رسول. میں ایک پیغمبر کی خوشخبری دینا میرے بعد آئے گا. یعنی مطلب کہ میرے اور اس کے درمیان وچکار کوئی اللہ کا پیغمبر نہ آئے گا. یاتی من بعدی میرے بعد آئے گا. اور صرف اتنے ہی نہیں دسے گا کہ ایک رسول ہے نال دسیا اسمہ احمد. نبی پاک جو نام بہت سارے ہیں. 2 نام قرآن مجید لکھ نبی پاک دے ذاتی نام 2 محمد دے کہ حدیث کتنے نبی فرمایا ان الماہی ان العاقب ان العاشر
نبی پاک فرمایا کتنے نا حدیث کیا ہے انا محمد انا احمد ان الماحی انا الخاشع انا العاقب الذی لا نبی بعدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک کے دو نام محمد احمد کے دو نام مشہور ہیں. جی مرزا قادری والا آتا ہے میری خوشخبری دیکھو وہ گانا وہ آپ کیا ہے یاد کی من بعد اسمہ احمد میں اس میں قادیانی نہ کہ یار انصاف کر گل میں سمجھا تو یہ ایت بنائیں گے ان کو بھی تفریح کر دو تو نام کی ہے کیا بابا کا ابھی جی نام ہے غلام ہے احمد غلام ہے احمد میں اکیلا میں نہ کر احمد کا غلام تو میں کیا تو ہو گیا غلام جو جس آمندہ غلام بنے گا نام وہ آمن کہڑا وہ بنتا چپ یاتی من بعدی اسمہ غلام احمد آیا کہ احمد آیا. حضور فرمایا انا بشارت عیسیٰ انا دعوت ابراہیم انا رویا امی میں اپنی والدہ ماجدہ آمنہ میں اس کا خواب ہوں حضور کی پیدائش کے پہلے خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک روشنی اٹھائی اور وہ روشنی دی اس روشنی کا اتنا اثر ہے دین کی روشنی اور روشنیاں دو قسم کی ایک وہ بلب کی روشنی تو ایک ہے قرآن کی روشنی تے نبی پاک کے فرمان کی روشنی. قرآن نور ہے یا نہیں جی کتنے نور قرآن دیوا ہے کہ مولوی صاحب ہوئے تو فوت ہو جائے تھی آج صاحب جی ساڈا تو ڈیوا پہنچ گئے وہ مولوی مٹی کا ڈیوا ہے ساڈا چراغ پہنچ گیا. دو قسم کے دیے ہوتے ہیں جسمانی ایک روحانی. ایک نور حصی ہوتا ہے ایک نور مانوی ہوتا ہے. ایک نور وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کو روشن کرتا ہے ایک نور وہ ہوتا ہے جو قلب کو روشن کرتا ہے. قرآن نے سارے دین نو بھی نور آخیا. قرآن نے محمد رسول اللہ کی صفت بھی کی ہے نور بنائی ہے. قرآن کی اپنی صفت بھی کی آئی ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا والنور الذی انزلنا یریدون ان یطفئوا نور اللہ دین اللہ. ایک تفسیر کے مطابق جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حالانکہ شاید کچھ کہیے اعتماد ایک تفسیر نور بمانے منور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ نور بمانے منور روشن کرنے والا. نبی پاک کی صفت روشن کرنا دلوں کو روشن کرنا کفر تے شرک دیاں ظلمتاں مٹانا توحید کی شہادت دینا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آئے ہوں آئے وہ آئے جن کے آنے کی سب خبر دیتے گئے اللہ کی وحی سے پیغمبر اور جن کے ساتھ ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کے وعدے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں سے لیتے گئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا. یہ آخری پیغمبر ہے نام نامی کیے محمد دمانہ کیے اور محمد لفظ محمد آپ کو تعریف کیے گئے کہ آمد دمانہ تعریف کرنے والے. احمد میں نے بہت زیادہ تعریف کرنے والا. ساری عربی گرامر میں ایک قسم فائل ہوں تو ایک قسم تفصیل ہوں. زارے بسیاں نے عربی مارے نالے ازر بسیاں نے بہو مارے نالے حامد سیاح نے حمل کرنے والے احمد عربی میں کہتے ہیں بہت حمد کرنے والے بہت. احمد دمے نے بہت حمد کرنے والے محمد دمے نے جنہیں دی اپنی حمد تے بہت تعریف ہوئی ہے مخلوق وچوں ہن دونوں میں نے سن لو. نبی پاک محمد نو یعنی ساری کائنات تے مخلوقات وچوں کتنی کسے دی اتنی حمد نہیں ہوئی جتنی حضور دی تے قیامت تک ہوندی جاسی. حمد اول السماوات والارض حمد الملائکہ والناس حمد الاولون والآخرون محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم.
خدا تو بعد اتنی تعریف، نبی پاک خدا تو گھاٹ میں کہ نہیں خیال کرا وہاں بھی باندھے سو پکے وہاں بھی فتوا لگ کر پہ سب تو وقت رب تو آپ کو چاہ کاٹ کو توہین کوئی نہیں، یہ توہین ہے سب تو وقت رب تو ایمان نبی پاک جہاں اللہ کی وحی نال یہ پیش بندی طے کر گئے. نبی پاک حدیث لکھ کہہ گئے عالما کو پوچھ لے جہاں عالم حدیث جان گئے نا وہ پوچھ لے نبی پاک ایک پیش بندی کر گئے کہ میری امت میں منن والی میرا کلمہ پڑھن والی مت میں عیسائیاں ہار ہاتھ تو نہ بتا دے دے. نبی پاک حدیث لکھ فرما گئے اور حدیث متفق علیہ بخاری تے مسلم بھی اور وہ حدیث میں پڑھ چڑھنا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم لا تطرونی او خلف عربی دا جی تھوڑے عربی پڑھے ہو وہ آپ سے لا تطرونی جی اصل عربی پڑھے ہو وہ جنہ باب فعال ہے لا تطرونی اطراء امین ہوتا مبالغہ فی المدح لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میں نے تو سمجھو حضور فرمانے رہو میری امت کے لوگوں موجود لوگ سن لو پچھلے اندسیو پچھلے اندسن لا تطرونی میں نے حدو نہ ودائیو کما حضرت النصارى عیسی ابن مریم جو عیسائیوں نے اپنے پیغمبر نو حد تو بتایا تمہاروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا مجھے دیا حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایک چیز بھی حالی کر گیا. تو دوسری حدیث لا ترفعونی فوق منزلتی او میری امت دے لوگو اللہ نے میں شان دیتی ہے بڑی شان دیتی ہے ساری مخلوقات وچوں میں رسولاں دا جو سردار ہاں میری بڑی شان ہے لیکن خیال کریو لا ترفعونی فوق منزلتی میری جی اصل منزلت تے رتبہ مت اس کو میں اتنے کیا کروں نبی نو اپنے اصل رتبے تو اتا خدا نہ رہنا اے بھی کفر کہ نبی نو گھٹانا اے بھی نبی دی توہین تے بے بی دا تصور کرنا اے بھی کفر لیکن ایک نہ سمجھے جائیو نبی نو گھٹانا او تے ہو سکتا نہیں جیڑا نبی نو نبی مندا جیڑا انہاں محمد رسول اللہ مندا ہے تے عقل بھی نہیں مندا او جو انہاں رسول اللہ مننے تو جان بوجھ کے انہاں دی بے ادبی والا کفر کرے اس دی مثال کن پیچھے کوئی نہیں ملتی. ہاں اس دی مثال ملتی ہے جنہاں نبی نو نبی نہیں منیا انہاں نبی دی بے ادبی کیتی ہے. یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو نبی نہیں منیا انہاں عیسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی کیتی ہے انہاں گھٹایا. یہودی گھٹان والے عیسائی انہوں حد تو ودان والے اللہ فرمایا او بھی کافر او بھی کافر او ودان نال کافر ہے گھٹان نال کافر او ودان والے جنہوں نے میٹھا کفر کیتا گھٹان والے کوڑا کفر. ایک کفر میٹھا ہوں تو ایک کفر یہ ودانے والا کفر جہے یہ بھی کیے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ نے حضور اتنی شان دیتی لیکن فرمایا امت نے میں نے حد نہ بتائی. ایک تو میں نے ہو گیا محمد دا ہوں سن لو آمن دا میرے 15 منٹ رہ گئے وہ میرے دماغ میں کتنی چیزاں آنا انہوں کا دعوی سر نہیں بیان ہوا. میں حضور کی تعریف کہ حضرت حسان دے بن شیر سناوا جہے نبی پاک کے سامنے پڑے گئے تو نبی پاک سن کے خاموش ہوئے تو یہ بات اللہ کا نبی سن کے خاموش ہو جائے وہ حدیث بن جائے. یہ اج کل کے شیر میں ضروری تو نہیں سارے صحیح ہو وہ صحیح ہو سن جو کتاب و سنت کی کسوٹی سے جی شیر پاک پیغمبر کے سامنے پڑے گا تو حضور خاموش رہیں تو کیا نہیں وہ شیر کیا تو کی بن گئے. حدیث طرح بیٹھ جاؤ گی. حدیث کی 3 قسم. ایک حدیث قولی نبی پاک کا فرمان ایک حدیث فعلی ہے نبی پاک کا عمل ایک حدیث تقریری ہے جو نبی پاک کے سامنے ایک بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی روکیا نہیں. یہ بھی حدیث کی قسم نمبر 3. نبی پاک کے سامنے جڑے حسان ابن ثابت نے شعر نو کیویں پڑھیا حسان نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ
میں احسن پہ پڑھنا مفعول مقدم ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تواڈے تو سونا کسے اکھ نے اج تائیں کوئی دکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تواڈے جہا کسے ماں نے اج تائیں بچہ جنم نہیں دتا. تسی سب تو سونے. اگے دوسرا خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہر عیب تو اللہ تعالیٰ دوان بری پیدا کیتا. ایویں معلوم ہوندا جویں تساں چاہیا ان اللہ تعالیٰ دوان. یہ تو حضور دی تعریف دے وچ حضرت حسان نے کہا اللہ حدیث کی حدیث ہوگا. دوجے شیر جڑا توی واٹ میں بیٹھ اگلے تو میں شیر پڑھے میں کہ توبہ توبہ اس میں کچھ اپنے ایمان میں شیر کی میرے خالق پڑھے ابھی پرچٹ ہے نہ کوئی شاعر ہے تو اس شیر بچ لکھا. اس کی شیر لکھا دو آنسوؤں کے بدلے ملتا ہے فردوس بری. کس قدر شبیر نے جنت کو آسان کر دیا. دو آنسوؤں کے بدلے ملتا ہے فردوس نے دو ہنوا نال کی مل رہا ہے جنت نہ جنت الفردوس. فردوس جڑا جنت دا لقب کہا. کس قدر شبیر نے جنت. حالانکہ نانگے علماء کو پوچھو تو بھی آسو نے ذاکر غلط آ گیا انہیں نا. اور جنت دی دار و مدار آسو تے یا ایمان و عمل تے. اللہ اکبر. یہ تو تری آٹھویں شیر نا جہے شیر حسان پڑھے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَشَكَّ لَهُ اسْمَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اللہ تعالیٰ اپنے نام حرفاں وچوں انہاں دا نام بڑھایا. اللہ محمود تے حضور محمد نو او دا مادہ بھی حامیم ڈال اور محمد تے احمد دا مادہ بھی حامیم ڈال. اور تو خدا دی قدرت نبی پاک نو جیڑیاں بھی رب نے وڈیاں وڈیاں چیزاں دتیاں انہاں ساریاں مادہ حمد وچوں آئیاں. حضور محمد تے احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جیڑا مقام میرے صفات قدرا دا اس دا نام ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا محمود. محمود مقام محمود جتے کسے نبی بھی شفاعت نہیں کرنی. حساب دے شروع ہونے واسطے سارا نفسی نفسی کرنا ہے تے سارا حضور کو آنا ہے. تے حضور نو بھی اجازت اجے نہیں ہونی. حضور سجدے گر جانا ہے 7 راتاں 7 دن جتنا لمبا سجدہ کرنا ہے. اور اس سجدے وچ نبی پاک فرماندے میں رب دیاں او حمداں تے تعریفاں کراں گا. یلقا علی المحامد یفقا علی المحامد. اوت ویلے میں اللہ آپ القا کرسی میں اللہ دیاں او تعریفاں کرسا جہاں اس تو پہلے ہو رہا میں بھی نہیں کیتیاں بلکہ میں نیلے بھی نہیں سی. یلقا اس وقت القا کیتیاں جان گیا. یفقا میرے سینے پائیاں جان گیا. تے تا اللہ آکھے گا اے محمد ارفع راسک سل توتا وجفا تشفا. جاؤ سر سفارش کرو تسا سفارش کرنی ہے تسا منگنا میں آئے ربا قیامت ہے دن بھی مسئلہ ہے رسول بھی اللہ کو منگنا ہے. اللہ اکبر. حضور دا مقام مقام محمود. حضور دا نام محمد احمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جیڑی امت ملی حدیث سے آیا امت الحمادون. اس امت کا لقب کی حمد. کسی امت نے اللہ دی اتنی حمد نہیں کی تھی. امتوں وچوں امت جیڑی اللہ دی حمد وچ واتے تے نبیوں وچوں ساری کائنات وچوں اللہ دی حمد کرن والے حضور احمد نے. امت کا لقب حمادون. اپنا نام محمد تے احمد اور شفاعت کبرا دا مقام مقام محمود. تے قیامت دا دن جڑا حمد دا جھنڈا ہونا لواء الحمد بیدی آدم وان سواء تحت لوائی. جھنڈا حمد دا سب تو زیادہ حمد کرنے والا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں سی. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھی 1,24,000 کم و بیش واللہ عالم بالصواب وہ سارے پیغمبر میرے جھنڈے تلے سن. میں او اللہ دا پیغمبر ہاں. انا اول من تنشق ان ينشق عنه القبر. سب تو پہلے میری قبر کھلے گی. انا اول شافع انا اول مشفع. میں سب تو پہلا شفاعت کرنے والا سب تو پہلا شفاعت قبول کیتا ہے.
اے محمد تے احمد سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا کون؟ کسے نبی تے پیغمبر کی تعریف نہیں کی. اور تو جانیا رب دی شان بھی سن لو. کچھ وہ دی شان بھی ہے جس شان نے پیدا کیتا یا وہ دی کوئی پلے ہے کہ ہر سے دے بیٹھا جھاڑ بیٹھا. ہاں اس سب شان والے پیدا کیتا اس کی شان بڑی اچھی ہے لا انتہا ہے. جنہ کی سب تو زیادہ نبی پاک تعریف جنہ کی وہ آپ اقرار پہ کر دیں جنہ سب تو زیادہ مخلوق جو اللہ کی امن کی احمد جنہ کا نام ہے تو رب کے عرض پہ کہہ دیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربا میں تیری تعریف کا احاطہ نہ کر سکتا اپنی کل تعریفاں تو ہی جاننا. پرسوں تبلیغی جماعت کا کتاب کا پڑھتا وہ نہ آئے حدیث نہیں نہ پڑھتے بیچارے تھوڑے پڑھے ہم نے کہ وہ کیا کرے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوتی. میں کہ آیت اس کا ترجمہ کیا کرتا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر روئے زمین دے سارے درختاں دے ایک قلم بنا دیتے جان اے قلم تے پین اے قلم معروف قلم ہے کہ قلم ہوتا پین ہوتا یہ سارے درخت اگر بال فرض کٹ کے نہ قلم بنا دیتے جان والبحر یمدہ دار محیط سمندر جس نے قرہ ارض نو گھیرے ہوا اس سمندر میں مداد کے سیاہی بنا دیتا جائے اور سیاہی کے نہ جو جد نہ کہ بھانے رتی ہوئے تم سیاہی اور جو روکیا جو رتی سیاہی نہ رتی کنارے سیاہی. ساڈے سار ایک بندہ تو بچارے نہ دن کاکا وہ میرے نال وڈا میں کہ تو بابا بھی ہے کاکا بھی نارے سیاہی بھی اتنا رتی بھی اور نہ عالم بن گیا خدا دے بندے وہ کاکا ہوتا عالم بن گیا تے بابا پھر حقیقت عمر بھی تے کاکا ہوتا لقب علم بن گیا. جس چیز نہ لکھا جائے ان کی آخیا جانا اج نیلی سیاہی وہ چھوڑاؤ نیلی سیاہی رتی سیاہی کالی کالی نال تاخیر دی کوئی نے روڈ پر دوجے دے واسطے کالی آخ نہیں پاؤں سیاہی سیاہی کالی بھی سیاہی تے سیاہی. اللہ تعالیٰ فرماندا قرآن مجید دے اندر میں اللہ دیاں صفتاں اتنیاں میرے معلومات اتنے کہ اگر روئے زمین دے درخت جتنے بھی ہیں انہاں دیاں کلمہ بڑھائیاں جان سمندر جیڑا بارے محیط ہے اس نو سیاہی بنایا جائے تے فرشتے تے جن تے انسان سارے نو کاتب تے لکھن والا انہاں بنا دیتا جائے اللہ دا علم لکھو تے اللہ دا رتبہ تے اللہ دی شان جڑی وہ لکھو آسماناں نو کاغذ بنا دیتا جائے کاغذ دے رن تے تختے بنا دو آسمان کاغذ بن جان اور جڑے شورا تا مول لینا روز گھر جھوٹ مار کے لین دے پیسے اور چاچا ابا پیسے دے اتنے میں تا لینا تا کے نہ دے اللہ مفسرین فرماندے اگر آسماناں نو کاغذ بنا دیتا جائے یہ مفسرین دی گل ہے آسماناں نو کاغذ بنا دیتا جائے فرشتہ انساناں جنہاں نو کاتب بنا دیتا جائے تے دو چیزاں قرآن دسیاں درختاں نو قلم بنا دیتا جائے تے سمندر نو سیاہی بنا دیتا جائے تے اس سمندر دے بعد 7 سمندر اور ملائے جان اللہ دیا تعریفاں تے اللہ دا نا علم مکسی کلمہ گھس جان گیاں لکھن والے تھک جان گے اگر جملہ دریا شود روشنائی کند دل کے اشیار مدد سرائی محالت سنائے تو اودا برائی کرا جد در ملک تو بادشاہی. جنہوں نے واسطے تسی آئے کہ میں ان بیمار بھی بڈھا بھی میں سبق دینے والا مدد آگن حضرت آگن اللہ جاک بھائی آرام نہ بٹھا دو نا لو سنو اٹھا نہیں بالکل کوئی نہ حل سوا میرے. السلام علیکم.